لیکن حالی کے خط سے آپ کو بہت رنج پہنچا، اور غالب نے دوسرے ہی دن ایک غزل بھیجی جس میں نصیحت کا شکوہ کیا۔ حالی نے پھر ایک قطعہ لکھ کر اور معذرت چاہی اور معافی چاہی۔ پھر کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، غالب لکھتے رہے، پھر حالی جواب دیتے رہے، اور آخر میں غالب نے کہا کہ بھائی اب یہ بیت بحثی جو ہے وہ موقوف کی جائے، اور انہوں نے شیفتہ کو بھی لکھا اور کہا کہ بھئی ہم دونوں کی یہ بات کو اب بند کروا دو۔ غالب بھی حالی کو دل سے چاہتے تھے، اور بعد میں حالی کو اس بات کا بڑا قلق رہا کہ انہوں نے یہ خط کیوں لکھا غالب کو۔ بہرحال نواب شیفتہ خاں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور غالب پھر دوسری طرح سے نوکری ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ اس وقت آپ کو لاہور میں انگریزی سے جو اردو میں ترجمہ کی گئی تھی کتابیں، ان کو نظر ثانی ان کو پھر سے دیکھنے اور عبارت درست کرنے کا کام ملا۔ اس کام سے مولانا نے انگریزی ادب سے خوب واقفیت حاصل کر لی، جس کا استعمال گاہے گاہے اپنی تصنیفات میں انہوں نے کیا ہے۔ لاہور میں آپ کا جی نہیں لگا، کیونکہ دلی سے بہت محبت کرتے تھے۔ دلی جانے کی صورت یہ نکل آئی کہ ایک اینگلو عربک اسکول میں ایک مدرسے ایک ٹیچر کی جگہ خالی ہوئی، تو وہ آپ وہاں پر چلے گئے اور آپ نے وہ ملازمت اختیار کر لی۔ اب دلی میں بھی حالی کا جی نہیں لگا، کیونکہ بہت سے دوست اور احباب داغ مفارقت دے چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ملک کی حالت نے بھی ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا، یہاں تک کہ حالی کو اپنا شعری سرمایہ بھی بے قدر نظر آنے لگا۔ دل میں شعراء اور ادب میں اصلاح اور قوم کو ابھارنے کا جذبہ بہت زوروں سے انگڑائی لینے لگا تھا۔ ایسے میں آپ کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہو گئی، اور اس کو آپ نے ایک غیبی امداد سمجھا اور دل و جان سے ان کی تحریک کے ساتھ جڑ گئے، اور یہ پھر اب ان کی زندگی کا ایک الگ باب ہے جس پہ ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ادھر ریاست حیدرآباد سے جہاں علم و ادب کی سرپرستی کی روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، آپ کو 70 روپیے ماہوار کا وظیفہ ملنے لگا۔ وظیفے کے ملتے ہی آپ نے جو ملازمت اینگلو عرب اسکول کی تھی وہ آپ نے ترک کر دی کہ جب مجھے وظیفہ مل رہا ہے تو پھر میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنا وقت جو ہے وہ ادب کی خدمت میں لگاؤں۔ رہنے کو حالی دہلی میں رہتے کہ یہ شہر آپ کو بہت پسند تھا، بلکہ وطن ثانی تھا، مگر شہر کی رونق در و دیوار سے تو نہیں، دوست اور احباب سے ہوتی ہے۔ جب دوست ہی چلے گئے تو حالی کہ سخن فہم، سخن سنج اور ہمنوا شاعر بھی نہ رہے، تو سب کے سب داغ مفارقت دے گئے تھے کہ غالب ہے نہ شیفتہ نہ نیر باقی، ہے نا، حالی کے اشعار ہیں، غالب ہے نہ شیفتہ نہ نیر باقی، وحشت ہے نہ سالک ہے نہ انور باقی، حالی اب اس کو بزم یاراں سمجھو، شعر ملاحظہ ہو کہ حالی اب اس کو بزم یاراں سمجھو، یاروں کے جو کچھ داغ ہیں دل میں باقی، کہ حالی اب اس کو بزم یاراں سمجھو، یاروں کے ہیں جو کچھ داغ دل میں باقی۔ اپنی ایک طویل اور مسلسل غزل میں دہلی کا ایک مرثیہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جیتے جی موت کے تو منہ میں نہ جانا ہرگز، جیتے جیت موت کے تم منہ میں نہ جانا ہرگز، دوستو دل نہ لگانا ہرگز، جیتے جی موت کے تم منہ میں نہ جانا ہرگز، دوستوں دل نہ لگانا ہرگز، کوچ سب کر گئے دلی سے تیرے قدر شناس، کوچ سب کر گئے دلی سے تیرے قدر شناس، قدر یہاں رہ کے اب اپنی نہ گوانا ہرگز۔ اور یہ مشہور و معروف شعر آپ کا کہ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، اور آپ دیکھیے کہ دہلی کو مرحوم کہہ کر اس زمانے کا سارا نقشہ آپ نے اسے ایک مصرعے میں کھینچ دیا ہے کہ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، اور ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب،
ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب، درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز، درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز۔ اور صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی، صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی، کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز۔ اور لے کے داغ آئے گا سینے میں بہت اے سیاح، لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح، دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز، دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ چپے چپے پہ یہاں گوہر یکتا ہے تہے خاک، چپے چپے پہ یہاں، چپے چپے پہ ہیں یہاں گوہر یکتا تہے خاک، دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز۔ اور مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، تاشی بھائی کیسا کیا گلہ بھی ہے اور شکوہ ہے کہ مٹ اور شکایت اور غصہ سب کچھ اس مصرعے میں، کہ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز، مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ اور ہم کو گر تو نے رلایا تو رلایا اے فلک اے چرخ، ہے نا۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ کتنا درد حالی کے دل میں اپنے قوم اور وطن کے لیے ہے کہ ہم کو گر تو نے رلایا تو رلایا اے چرخ، ہم پہ غیروں کو ظالم نہ ہنسانا ہرگز، ہم کو گر تو نے رلایا تو رلایا اے چرخ، ہم پہ غیروں کو تو ظالم نہ ہنسانا ہرگز۔ اور کبھی اے علم ہنر گھر تھا تمہارا دہلی، کبھی اے علم ہنر گھر تھا تمہارا دہلی، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ ہو، شاید اشارہ ہماری طرف ہے کہ بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز۔ غرض حالی نے بادل ناخواستہ دلی کو الوداع کہا اور مستقل طور پر پانی پت رہنے لگے۔ اسی زمانے آپ نے مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی، جاوید نامہ اور اسی طرح اور کئی مضمون اور نظمیں آپ نے لکھی۔ حالی نے ایک دیوان غزلوں کا، رباعیات، کئی مرثیے اور مسدس اور نثر کا ایک خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور کسی کے بھی سیل فون اگر ہیں تو مہربانی کر کے بند کر دیں۔ میں عرض کر رہی تھی کہ حالی نے ایک دیوان غزلوں کا، کئی رباعیات، مرثیے اور مسدس اور نثر کا ایک خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے ادب میں کئی نئی راہیں نکالی ہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور ملک کی حالت خستہ ہو گئی تھی، جس کا اثر ان کی حساس طبیعت پر پڑا اور ان کے جیسے ذہن آزاد ہونے کو تڑپ رہے تھے۔ ایسے میں روایتی شاعری سے آپ کا جی اٹھ گیا اور حسن و عشق کی باتیں کھوکھلی نظر آنے لگیں۔ آپ نے شاعری کا رخ وطن اور حالات کی طرف موڑ دیا، اس لیے ان کی قدیم اور جدید غزلوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ حالی کا کلام بڑی سادگی لیے ہوئے ہے۔ آپ نے تشبیہات، میٹافور، استعارے کا زیادہ استعمال نہیں کیا ہے۔ کسی نے آپ کے کلام کے بارے میں بہت خوب کہا ہے کہ حالی نے اپنے روحانی استادوں اور زندہ استادوں سے اپنی طبیعت اور صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھایا ہے۔ میر سے درد دل لیا، میر درد سے تصوف کی چاشنی، غالب سے حسن تخیل اور شوقی گفتار سیکھی، اور شیخ سعدی سے، جو فارسی کے شاعر ہوئے ہیں، شیخ سعدی سے بیان کی سادگی اور معنی کی گہرائی سیکھی، اور شیختہ سے سیدھی سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانے کا فن سیکھا۔ غرض مولانا کا کلام خوبیوں سے مالا مال ہے، اسی طرح آپ کے اخلاق بھی انسانی خوبیوں کا نمونہ ہے۔ آپ بہت حلیم طبیعت رکھتے تھے، غصہ کبھی نہیں کیا، مگر حق بات پر آپ کی قلم سے بھی چنگاریاں نکلی ہیں۔ ساحل عابد حسین کے لفظوں میں آپ کی ذات ایک سچے اور روشن خیال مسلمان کی زندگی کا آئینہ دار ہے۔
وہی بزرگوں کا سا خلوص، علم کی پیاس، عمل کی لگن اور انسانیت کا خدمت کا جذبہ۔